ایک گاؤں بہت پیارا تھا۔ اس کی سڑکیں بہت پیاری تھی، سڑکیں بہت بڑی بڑی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف سرسبز گھاس تھی۔ اس گاؤں میں پرندے اور جانور طرح طرح کے رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شرارتی کوا بھی رہتا تھا۔ اسے جو بھی دکھتا اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ سب لوگ اسے ڈانٹتے لیکن وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آتا۔ پھر ایک دن وہ کوا اپنے گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہ گاؤں بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس گاؤں میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ باغ منفرد تھا، کیوں نہ کہ وہاں رہنے والے پرندوں نے اپنے لیے شاندار گھر بنا رکھا تھا۔ ہر پرندہ چاہتا تھا کہ ان کا گھر سب سے زیادہ دلکش ہو۔ موروں کا گھر اتنا شاندار تھا کہ تمام پرندے رشک کرنے لگے۔ اس نے اسے موتیوں، پھولوں اور سنہری تاروں سے سجا رکھا تھا۔ دوسری طرف چڑیا نے یہاں وہاں سے طرح طرح کی چمکدار چیزیں اکٹھی کی، جس سے اس کا گھر بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ چڑیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مختلف قسم کی چیزیں لے آتی۔ بطخ ملکہ کا گھر سفید پھولوں موتیوں سے سجا ہوا تھا۔ چاندنی میں اس کا گھر اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بطخ کی ملکہ کا مزاج میٹھا تھا اور تمام پرندے اسے پسند کرتے تھے۔ اگر کسی پرندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تو بطخ کی ملکہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتی۔ طوطے کو ہر ہفتے کے آخر میں اپنے گھر پر پارٹیاں کرنا پسند تھا اور اپنے تمام پرندوں کے دوستوں کو خوشی کے لیے مدعو کرتا تھا۔ تمام پرندے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ بطخ کی ملکہ کی کہانی مشہور تھی۔ وہ برف کی طرح سفید تھی اور اس کا گھر بھی۔ کوا اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے واحد پرندہ جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ سب نے اسے گھر بنانے کا مشورہ دیا لیکن کوا اتنا سست تھا کہ اس نے کبھی ایسا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے بجائے وہ موسلا دھار بارش کے دوران دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے ادھر ادھر اڑتا۔ ایک طوفانی دن تیز آندھی اور بارش کے ساتھ تمام پرندے اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے بس گئے تھے۔ اچانک کسی نے بطخ ملکہ کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ اسے شک تھا کہ یہ کون ہے لیکن پھر بھی پوچھا، کون ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو، کوے کی آواز آئی۔ بطخ نے دروازہ نہیں کھولا اور اس کو چھتری لا کر دے دی۔ کوے نے کہا، میں بارش میں بھیگتا ہوں اور بجلی سے ڈرتا ہوں، بارش رکتے ہی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا گھر بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ بطخ کی ملکہ نے کہا، برائے کرم پیاری بطخ مجھے اندر آنے دو۔ کوے نے التجا کی۔ کوا جہاں بھی جاتا چیزوں کو برباد کرنے کے لیے مشہور تھا۔ ٹھیک ہے اندر آؤ، بطخ کی ملکہ نے کہا، لیکن کچھ بھی خراب مت کرو۔ تمام پرندے بطخ کی ملکہ کی سالگرہ کی تقریب کو منظم کرنے کے لیے افواج میں شامل ہوئے۔ مور نے بہت ہنرمند ہوتے ہوئے جلدی سے کیک بنا لیا۔
طوطا بہت سارے امرود ساتھ لے آیا۔ چڑیا اور شبابے مزیدار ترکاریاں بنانے کے لیے دوسرے پھل لائے۔ بطخ کی ملکہ نے کیک کاٹا اور سب نے خوب لطف اٹھایا اور سارے پرندے بطخ کو جھولے دینے لگے۔ بطخ بہت خوش تھی، لیکن وہ کوے سے بہت ناراض تھی۔ اس لیے جب وہ بطخ کے گھر پہ رکا تھا تو اس نے بطخ کی ساری چیزیں خراب کر دی تھیں۔ وہ بطخ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا، یہ سمجھ کر کہ کوئی ہمیشہ ان کے غلط کاموں کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر بطخ کی ملکہ نے اپنے پرندوں کے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد کوے کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر کوا بہت خوش ہوا۔ وہ بطخ کے لیے تحفہ بھی لایا تھا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی غلطی کرے۔ دوسروں کو معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بطخ نے بھی کوے کو معاف کر کر بہت بڑی نیکی کی اور پھر سے پرندے ہنسی خوشی رہنے لگے۔